حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی مختلف گمراہیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے مختلف باطل اعتقادات کو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کر کے ان کی گمراہی کا ذکر کیا اور اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا. ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے خاص طور پر خطاب کیا اور کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بھی کہ میں نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی. اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی گمراہی اور ان کی سرکشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف جگہ پہ قرآن مجید کے اندر اللہ کی نعمتوں کا اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور بار بار اللہ نے یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا پر فضیلت عطا کی تھی، دنیا والوں پر برتری عطا کی تھی، تم کو اللہ نے کتاب دے رکھی تھی، تمہارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا. اللہ نے اس نبوت اور رسالت کے معاملے میں اور اس دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تم کو تمام دنیا والوں پر فوقیت اور فضیلت دے رکھی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام تھا بنی اسرائیل کے اوپر. بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی ایسی قوم اور کوئی ایسا خاندان اور قبیلہ دنیا کے اندر وجود میں نہیں آیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نبوت اور رسالت کی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی اس نعمت کا ان کو تذکرہ کیا اور یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دین کے اعتبار سے دنیا والوں پر فوقیت اور عظمت عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی نافرمانیوں سے، اپنی سرکشیوں سے اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ تھا اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا تھا، اس مقام اور مرتبے سے تم خود اپنے نیچے آ گئے اور اپنے مقام و مرتبے کو تم خود بھول گئے اپنی گناہوں اور سرکشی کی وجہ سے. پھر اللہ نے کہا کہ یوم اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، قیامت کی ہولناکی خاص طور پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی اور کہا کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس دن کسی کے حق میں کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی نفس کو کسی کی سفارش کام دے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ لوگ کوئی لوگ ان کی مدد کریں گے. اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی کا یہاں پر تذکرہ کیا. بنی اسرائیل کو تاکید کرتے پہلے تاکید کی کہ تم اللہ رب العالمین کے نافرمانی نہ کرو، اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا. اس سے بتلانا اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا اور رسولوں کی اتباع نہیں کرے گا تو اس کو قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کی خطرناکی سے اس کو ڈرنا چاہیے. اللہ نے اس کا منظر، اس کی صفات قیامت کی یہ بیان کی
یہ قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے نفس کے اندر مبتلا ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے فکر کے اندر مبتلا ہوگا وہاں پر۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ اس دن سے انسانوں کو ڈرنا چاہیے، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر جو اللہ نے انسانوں کو مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت کو استعمال کر کے قیامت کی اس ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے کہ جس دن کوئی آدمی کسی آدمی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنا خود ذاتی عمل کر لے دنیا کے اندر، اپنا خود ذاتی عمل دنیا کے اندر کر لے، تاکہ کل قیامت کے روز قیامت کی اس ہولناکی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس دن کسی آدمی سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ دنیاوی زندگی کے اندر بسا اوقات آدمی دنیا کی مختلف سزاؤں سے بچنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، مال دے کر، روپیہ پیسہ دے کر دنیا کی سزاؤں سے بچ جاتا ہے آدمی، لیکن قیامت کی سزا کا یہ عالم نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس دنیا کا کوئی بھی مال نہ انسان دے سکے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی فدیہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں قبول کرے گا، اور اس وقت انسانوں کا صرف اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کوئی آدمی کسی آدمی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے مرضی کے بغیر، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے بغیر کوئی آدمی کسی آدمی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا وہاں پر۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان تمام باتوں پر وہ لوگ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف باتوں سے، مختلف چیزوں سے حضرت ابراہیم کو آزمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں کے اندر کھڑے نکلے۔ پھر اللہ نے کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، تمہارے رب نے کہا کہ میں تم کو دنیا کے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ کہا کہ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین میری ذریت کو، میری آل و اولاد کو بھی۔ کہا رب العالمین نے قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا پیمان ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ رب العالمین نے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے اندر مختلف مراحل میں آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر پڑھیں گے، آپ کی اگر زندگی کو پڑھیں گے، تو جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا، مختلف قسم کی آزمائشیں ان کی زندگی کے اندر آتی نہیں۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا، دیکھا کہ بت پرستی کا ماحول ہے، اور گھر میں بت بنانے والے کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس بت پرستی اور بت بنانے کی جو کیفیت تھی، ہمیشہ سے ان کے دل کے اندر اس کے تعلق سے بڑا تنفر پایا جاتا تھا، بڑی بے چینی پائی جاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی، شروعاتی دور سے ہی اللہ رب العالمین کی مختلف آزمائشوں کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ جب اپنے باپ کو انہوں نے سمجھایا، باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم اس توحید سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو، ہماری قوم والے تم کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی سمجھانے کے لیے ایک نیا انوکھا طریقہ اپنایا، تمام بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو باقی چھوڑا، تاکہ قوم کو ان بتوں کی، ان معبودوں کی بے بسی قوم کے سامنے ظاہر کی جائے، لیکن قوم نادان تھی، انہوں نے سمجھا نہیں، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ بڑی آزمائش ان کی زندگی کے اندر آئی، لیکن اس آزمائش کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اور سچے اور صادق اترے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ زندگی کے اندر مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، ہجرت کی، ہجرت کے دوران میں مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں، اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ اس کے بعد جب بچہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو
ایک ایسے مقام پر چھوڑ دو کہ جہاں پر نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی گھاس پھوس ہے۔ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی، ایسا مقام کہ جس میں نہ کوئی جاندار ہے نہ کوئی پودا ہے، ایسے مقام پر ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کیا اور اپنی بیوی کو، اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر یہ بھی ایک ایسی آزمائش تھی کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ جب ان کا بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی، اپنے فرزند سے کہا کہ میں تم کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے یا ابت فعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو کر گزریے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجاوری میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے نکلے۔ اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے اندر بھی وہ کھرے اترے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس آزمائش کے اندر بھی ان کو کھرا نکال کر بیان کیا۔ پھر اللہ نے کہا اس قسم کی مختلف قسم کی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آئیں، اسی کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہ مختلف باتوں سے، مختلف طریقوں سے ابراہیم کو ہم نے آزمایا، اور تمام آزمائشوں میں کامیاب اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے عظیم اعزاز سے نوازا اور کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو تمام دنیا والوں کا امام بناتا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے انسانوں کی امامت کی عظیم عہدے پر اللہ نے فائز کیا، اور یہ ایسا عظیم عہدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمام دنیا والوں کی، اس کے بعد کی جتنی قومیں دنیا کے اندر گزری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ہر قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو مانا۔ پھر اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھ کو تو عظمت عطا کر دی، مجھ کو تو دنیا کی امامت عطا کر دی کہ ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت، میری اولاد کے اندر بھی یہ فضیلت باقی رہے گی؟ اللہ نے کہا کہ قال لا ينال عهد الظالمین، میرا عہد و پیمان ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو بھی بڑے عظیم احسان سے نوازا، یعنی ان کے آل و اولاد، ان کے خاندان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول آئے، تمام کے تمام نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی کتابیں دنیا کے اندر اللہ نے نازل کی، وہ تمام کتابیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر ہی نازل کی گئی۔ یہ بڑا مقام اور بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اور یہ ان کی آزمائشوں میں، اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں صبر کرنے کا نتیجہ اور پھل اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو فوقیت اور عظمت عطا کی، لیکن اللہ نے یہاں پر یہ شرط رکھ دی کہ میرا عہد اور میرا پیمان جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی ظلم کا شکار ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، نبیوں کا انکار کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے پاس کوئی شرف، کوئی عزت نہیں ہے۔ یعنی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اللہ رب العالمین نے خاندانی نسبتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کامیاب ہونے کا جو بنیادی عقیدہ تھا اس کو ختم کر دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے پاس کامیابی اور اللہ رب العالمین کے پاس جو عظمت ہے، فضیلت ہے، وہ آدمی کے اپنے عمل کی بنیاد پر ہے۔ کوئی خاندانی نسبت، کوئی خاندانی رشتہ آدمی کو اللہ کے پاس کامیاب اور کامیاب نہیں کر سکے گا، اگرچہ کہ اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو،
لا ينال عهد الظالمین، اللہ رب العالمین کا عہد، اللہ کا پیمان ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل جس آدمی کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان اس آدمی کو اللہ کے پاس آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اللہ کے پاس کامیابی اور کامرانی دلانے والا جو چیز ہے وہ چیز آدمی کا اپنا عمل ہے۔ اگر آدمی عمل سے بے نیاز ہو جائے، شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائے، بھلے سے اس کا خاندان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بڑے بھلے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا یہ جو ایسے باطل خوش فہمیاں جو انسان آج کے دور میں پال رکھا ہے کہ فلاں اگر آدمی کے پیچھے چلیں گے، فلاں پیر کے اگر پیچھے چلیں گے، فلاں اللہ والے کے اگر پیچھے چلیں گے، فلاں اگر مرید کے مرشد کی اگر اس کے دامن کو پکڑ لیں گے تو یہ ہم کو اللہ کے پاس کامیاب کر دیں گے، یہ ہم کو اللہ کے پاس جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ باطل خوش فہمیاں ہیں کہ جو شیطان انسان کے دماغوں میں، انسانوں کے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کے پاس اگر اپنا ذاتی نیک اور صالح عمل نہیں ہوگا تو کسی بھی قسم کی کوئی خاندانی نسبت، کوئی خاندانی رشتہ انسان کو اللہ کے پاس اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب